اللہ کریم نے آیت نمبر 45 کے اندر، سورۃ الحجر آیت نمبر 45 کے اندر متقین کا ذکر فرمایا۔ یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں، جب بھی دوزخیوں کا ذکر ہوا ہے تو پھر جنتیوں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اللہ پاک نے جب بیگانوں کی بات کی ہے تو پھر اپنوں کی بات بھی کی ہے۔ اللہ پاک نے جب دشمنوں کی بات کی ہے تو اللہ پاک نے پھر دوستوں کی بات بھی کی ہے۔ جہاں منافقوں کا ذکر ہوا ہے وہاں عاشقوں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، شیطان کی پیروی کرنے والے جہنم میں ہوں گے، اور بے شک متقین لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ پرہیزگار لوگ اس دن باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اب یہاں اہل جنت کا اللہ کریم نے پروٹوکول بیان کیا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا ادخلوہا بسلام آمنین، انہیں حکم ملے گا اہل جنت کو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اہل جنت جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اہل جنت کی تعظیم کے لیے، اہل جنت کی تکریم کے لیے کچھ ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو اہل جنت کو یہ کہنے کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے، اے جنتیو ادخلوہا بسلام آمنین، ان جنتوں میں خیر و عافیت کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ یہاں دو لفظ آئے، ایک آیا سلام اور ایک آیا آمنین۔ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہاں سلامتی کا اور امن کا لفظ اللہ کریم نے اکٹھا استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت جہاں رہیں گے، جنت کے اندر جہاں رہیں گے تو وہ جگہ امن و سلامتی کا مرکز ہوگی۔ سلام آمنین کا لفظ آیا ہے نا جی، سلام آمنین کا لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت امن و سلامتی کا مرکز ہوگی، وہاں امن بھی ہوگا، سلامتی بھی ہوگی۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ مسلمان جنت کے اندر بھی امن و سلامتی سے رہیں گے، اور مسلمان اس دنیا کے اندر بھی جب رہتے ہیں تو امن و سلامتی کو ہی فروغ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اسلام ظلم اور بربریت کا دین نہیں ہے، اسلام غنڈہ گردی کا نام نہیں ہے، اسلام گولی کا نام نہیں ہے، اسلام ظلم جبر تشدد کا نام نہیں ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے۔ اہل ایمان اپنے لیے بھی امن چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی امن چاہتے ہیں۔ اہل ایمان اپنے لیے بھی سلامتی چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی سلامتی چاہتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے سلام آمنین کا کہ اللہ کریم نے اہل جنت کو یہ فرما دیا کہ اب یہاں جنت کے اندر جنتیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ذرہ برابر بھی انہیں کوئی بیماری، غم، دکھ، پریشانی، صدمہ، بے چینی، بے قراری نہیں ہوگی، اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جنت سے کبھی بھی نکالے۔ امن کا معنی کیا ہے؟ امن، جہاں انسان ہمیشہ رہے، سلامتی کے ساتھ رہے اور ہمیشہ رہے۔ اب اس کے بعد اللہ کریم نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 کے اندر ایک اور چیز کا ذکر فرمایا ہے، یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخواناً علی سرر متقابلین، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ وغیرہ تھا،
وہ بھائی بھائی بن جائیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تین باتیں اللہ کریم نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے سینے کینے سے پاک ہوں گے۔ بولیے ذرا میرے ساتھ، ان کے سینے کینے سے پاک ہوں گے، عداوت سے، انتقام سے، دشمنی سے، حسد سے۔ حسد کا معنی تو آپ جانتے ہوں گے، حسد سے، تکبر سے، غرور سے ان کے سینے کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے۔ وہ وہاں صلح کے ساتھ رہیں گے، جنتیوں کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جنتیوں کا آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ عام طور پر انسان جہاں اکٹھے رہتے ہیں وہاں تھوڑی بہتی رنجش ہو ہی جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ ناچاکی کہہ لے، رنجش کہہ لے، گلے کہہ لے، شکوے کہہ لے، کچھ نہ کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں، سگے بھائیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت ہلکی سی میل آ ہی جاتی ہے دل میں، کیا خیال ہے؟ ہلکی سی میل آ ہی جاتی ہے، یار اس نے مجھے ایسے بولا ہے تو کیوں بولا ہے؟ دیکھیں نا، پتہ نہیں آج میں اس کے گھر آیا ہوں اس نے چائے بھی نہیں پلائی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں پلائی۔ تو کبھی نہ کبھی ہلکی پھلکی غلط فہمی کہہ لیں آپ، غلط فہمی وہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے جی؟ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے ذہنوں کے اندر، دماغوں کے اندر، سینوں کے اندر۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو جنتیوں کے مابین آپس میں اگر جنتیوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی تھوڑی بہت ذرہ برابر بھی کوئی رنجش ہوگی، کوئی ناچاکی ہوگی، کوئی جھگڑا ہوگا دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان دو جنتیوں کے اندر کوئی تھوڑی بہت رنجش ہوگی، ناچاکی ہوگی، غلط فہمی ہوگی، اللہ پاک فرماتا ہے وَنَزَعْنَا، ہم نکال دیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ وَنَزَعْنَا، ہم نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو کچھ ان کے سینوں میں ہوا، مِنْ غِلٍّ، حسد، کینہ، رنجش، غلط فہمی۔ اور یہاں من کا جو لفظ آیا ہے یہ بتا رہا ہے تھوڑی سی بھی اگر رنجش ہوئی، تھوڑی سی تو ہوتی ہی ہے پھر، تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے ہم اسے کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ اخواناً، یہ ہے دوسری بات، جنتی جنت کے اندر ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں گے۔ کیا بن کر؟ سب میں رشتہ کیا ہوگا؟ بھائی کا۔ اخواناً، اخوت کا رشتہ ہوگا۔ یہ جنت کے اندر کی بات اللہ پاک بتا رہا ہے۔ پھر تیسری بات فرمایا علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تختوں پر۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی بات اللہ پاک نے فرما دی ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ ہم لوگ ایک دوسرے سے گپ شپ لگا کر ٹائم گزارتے ہیں، دل کرتا ہے کہ یار میں اس کے پاس جا کے بیٹھوں، وہ مجھ سے باتیں کرے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں ملنے کے لیے، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، دوستوں کے پاس آتے جاتے ہیں، تو یہ جو آنا جانا ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ گپ شپ کے لیے۔ آپ کو کوئی ملے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں نا بھائی کدے ملیا تے کر، کدے آیا تے کر، کدے بیٹھا تے کر، ٹھیک ہے؟ گپاں لائیے، بیٹھ کی کریے، گپاں لائیے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو خوش گپیاں ہیں، جو گفتگو ہے، گپ شپ ہے، بات چیت ہے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اہل جنت، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور یہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو ہوگی۔
کیا منظر کشی اللہ پاک نے فرمائی ہے اہل جنت کی. کس کی بولیے؟ اہل جنت کی اللہ پاک نے کیا منظر کشی فرما دی ہے. تخت نشین ہوں گے، وہ بھی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، یہ بھی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، اور تخت ہوں گے آمنے سامنے. اب اس آمنے سامنے کو بھی ذرا سمجھیے گا. یہ ایک تو اس میں تعظیم کا پہلو رکھا گیا ہے، تعظیم کا، عزت کا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک تخت پر بیٹھا ہے تو ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، نہیں، دونوں ہی تختوں پہ ہوں گے، پھر آمنے سامنے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے جب جنتی گفتگو کر کے، بات چیت کر کے فارغ ہو جائیں گے، تو اب جب آپ ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، اس کا منہ ادھر ہوگا تو اس کا منہ ادھر ہوگا، اور دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہو جائے گی؟ پشت ہو جائے گی. دونوں کی ایک دوسرے کو کیا ہو جائے گی؟ پشت ہو جائے گی. تو اللہ پاک فرماتا ہے اہل جنت کی ایک دوسرے کو پشت بھی نہیں ہوگی. جب ایک دوسرے سے رخصت بھی ہونے لگیں گے تو اس وقت بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی رہیں گے. کیسے؟ یہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کا منہ ادھر ہوگا، یہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کا منہ ادھر ہوگا. دونوں کے تخت ایسے ہی پیچھے جائیں گے. ادھر سے اس کا تخت پیچھے جا رہا ہے، ادھر سے اس کا تخت پیچھے جا رہا ہے، منہ دونوں کے ایک دوسرے کے طرف ہی رہیں گے. جاتے وقت بھی جنتیوں کی ایک دوسرے کو پیٹھ نہیں ہوگی. یہ بات آپ کو، یہ میں نے متقابلین کی وضاحت کی. تختوں پر ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں گے. یہاں چھوٹی سی ایک وضاحت اور بھی عرض کر دوں. آپ کا جی چاہے گا نا جنت کے اندر کہ میں پھل کھاؤں، فلاں پھل کھاؤں، ادھر آپ کے دل میں خیال آئے گا اور ادھر وہ پھل خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا. اے نہیں بھی انہیں جا کے لینا ہے، پیسے دینے، جی خریدنے، پیسے دینے، مول لینا پڑے گا، نہیں. جس پھل کا خیال آئے گا، صرف خیال، وہ پھل آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کا جی چاہے گا بھئی میں فلاں کے پاس جاؤں، فلاں سے ملوں، بس ادھر آپ کا جی چاہے گا اور ادھر وہ بندہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. ادھر جی چاہے گا اور ادھر وہ بندہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. اب آگے لفظ سنیں، اللہ کریم نے کیا لفظ بولے؟ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. جنتیوں کو نہیں پہنچے گی جنت کے اندر کوئی تکلیف اور نہ انہیں جنت سے نکالا جائے گا. دونوں باتیں آپ نے سن لی ہیں. یہ دو باتیں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں. آپ جب بھی مکان بناتے ہیں، آپ مکان تب بناتے ہیں جب آپ کو پہلے یہ شورٹی ہو جائے کہ زمین آپ کے نام لگ چکی ہے. اس سے پہلے آپ زمین کے اوپر مکان نہیں بناتے. یہ کیوں آپ کرتے ہیں بھلا؟ کاغذ جب آپ کے پاس ہوں، فرد آپ کے پاس ہو، رجسٹری آپ کے پاس ہو، انتقال آپ کے پاس ہو، اسٹامپ پیپر آپ کے پاس ہو، پکے کاغذ آپ کے پاس ہو، پکے کاغذ، تو تب آپ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں بھلا؟ مکان بناتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ زمین تھوڑے نہ ہی نہ لگی ہوئے تو بناؤ گے مکان اتھے؟ کیوں نہیں بناؤ گے بھلا؟ بھائی میرے نا ہے ہی نہیں، میں اتھے کہ میں مکان بنا لوا، دل چاہے کو کل میں لتھوا کے چک مارے تو میرا مکان کدھر گیا؟ پھر پیسے رڑ جان گے، پیسے ضائع ہو جان گے. تو آپ پہلے یہ شورٹی کرتے ہیں کہ زمین میرے نام پر ہے یا نہیں ہے. جب زمین آپ کے نام پر ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر کیا بناتے ہیں؟ مکان. اب آپ نے مکان وہاں کیوں بنانا ہے؟ یہ تسلی ہے کہ مجھے یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، مجھے یہاں سے کوئی، یہ زمین میرے نام ہے، میں یہاں رہنا ہے. پھر جب آپ مکان بنائیں گے تو آپ مکان کا نقشہ بنائیں گے،
اس کے اوپر چھت ڈالیں گے اور پختہ مکان، مضبوط مکان بنائیں گے، اور اس کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ اس مکان کے اندر مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، آرام دہ ہو مکان، کیا ہو، بلکہ اس طریقے سے بنے کہ گرمیوں میں ٹھنڈا رہے اور سردیوں میں گرم رہے، اس طریقے سے بنے، دروازے اس طرف کھولے جائیں، دروازے اس طرف رکھے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ جب مکان، اب دو چیزیں آپ کے مد نظر ہیں، ایک یہ ہے کہ مجھے یہاں سے کوئی نکالے نہ، اور دوسرا یہ کہ مجھے یہاں کیا ملے، آرام ملے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں جنتیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے انہیں جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کے مکانات ہم جتنے بھی پکے بنا لیں، مضبوط بنا لیں، پختہ بنا لیں، آرام دہ بنا لیں، پرسکون بنا لیں، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی پڑے گا، نہ بھی چاہیں گے تو ایک نہ ایک دن جانا بھی پڑے گا۔ ویسے جانا چاہتا کوئی بھی نہیں، ہاں جی، چاہتا کوئی بھی نہیں جانا، لیکن جن کو جنت کا پتہ چل چکا ہے جنت کیا چیز ہے، وہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میں مر جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، دعا نہیں کرتے، لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں جنت کو پانے کی۔ دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے نا جی۔ اگر میں دعا کروں یا اللہ میں ابھی مر جاؤں تو یہ دعا تو پھر تقدیر کے خلاف ہو جائے گی۔ کس کے خلاف؟ تقدیر کے خلاف ہو جائے گی۔ لیکن ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ زندگی، اس دنیاوی زندگی سے جلد جان چھوٹ جائے اور میں اپنے اصلی دیس میں چلا جاؤں، اپنے اصلی دیس میں چلا جاؤں۔ آپ دیکھیں نا، جس کا سامان جہاں پڑا ہوتا ہے وہ وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جس کا سامان جہاں پڑا ہوتا ہے، تو بندہ مومن تو ہمیشہ سامان آگے بھیجتا رہتا ہے۔ آگے یہ سمجھ یا کوئی نہیں سمجھ؟ اللہ سمجھنے والی گل ہے۔ بندہ مومن ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ سامان، قیمتی سے قیمتی سامان آگے بھیجتا رہتا ہے۔ اے بھی شے قیمتی ہے اگے بھیج دیو، اے بھی قیمتی ہے اگے بھیج دیو، اے بھی قیمتی ہے اگے بھیج دیو، کیونکہ جو آگے والی زندگی ہے اس میں انسان کو جو مل جائے گا وہ پرماننٹ ہوگا، وہ مستقل ہوگا، وہ نعمتیں انسان سے کبھی چھینی نہیں جائیں گی۔ دنیا کی نعمتیں آئیں نہ آئیں نہ آئیں، ملی نہ ملی، عارضی ہیں۔ مل بھی جائیں تو یہ نعمتیں کیا ہیں؟ بولیے، عارضی ہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ دنیا کے اندر بھی نعمتیں دے اور آخرت کے اندر بھی نعمتیں دے، لیکن ان نعمتوں کے لالچ سے بھی زیادہ لالچ کس کا ہونا چاہیے؟ بولیے، آخرت کی نعمتوں کا، کیونکہ یہ عارضی ہیں اور وہ ابدی ہیں، وہ دائمی ہیں۔ یہ عارضی ہیں اور وہ دائمی ہیں، تو اللہ پاک خود فرما رہا ہے نکالا نہیں جائے گا۔ اتنے پھر بندے یہ بھی پوچھ دینا، مجھے بتائیں مجھے کیوں نکالا؟ ہاں جی، اتنے بندے یہ بھی پوچھ دینا پھر مجھے کیوں نکالا، کہ اللہ پاک پہلے ہی فرما دیتا ہے میں کسی نو کڑنا ہی ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ پاک فرماتا ہے فرشتیاں کہہ دینا ہے اے فرشتیو انہاں جنت وچ داخل ہون تو پہلے دس دیو ادخلوہا بسلام آمنین، اے اللہ کو خوش کر کے آنے والوں جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ انہیں پہلے بتا دو، جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے بتا دو کہ اب جس گھر میں تم داخل ہونے والے ہو اس گھر سے اب تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے موت کو بھی مار دینا ہے،
کس کو؟ ہاں، موت کو بھی مار دینا ہے اللہ پاک نے۔ اور یہ کتنی عجیب بات لگتی ہے سنتے وقت بھی کانوں کو، موت کو بھی موت آنی ہے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے کانوں کو، موت کو بھی موت نے بھی مرنا ہے، کیونکہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا جی۔ جیسے حیات مخلوق ہے ایسے ہی موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی مار دے گا، اور جب موت مر جائے گی تو پھر کون مرے گا؟ بھائی جب موت خود مر جائے گی تو پھر کون مرے گا؟ موت کے مرنے کے بعد تو کوئی مر بھی نہیں سکے گا نا، موت کے مرنے کے بعد تو کوئی مر بھی نہیں سکے گا۔ اس وقت جہنمی روئیں گے موت کو یاد کر کے، چاہیں گے کدے ماری جائیے نا، ایس عذاب نہ لو تو چنگا ہے ماری جائیے۔ اس وقت جہنمی پچھتائیں گے اور جنتی خوش ہوں گے، لے ہون تے مرنا بھی کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے بات آپ؟ اس وقت جب دیکھیں گے نا جنتی موت کو مرتا دیکھیں گے تو اس وقت جنتی بڑے خوش ہوں گے، لے ہون لگیاں موجاں۔ ہاں یہ سمجھ لیں، اگر کہنا لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، یہ موجیں اصل میں اس وقت لگے گی جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور موت کو مار دیا جائے گا، اس وقت سچی موجیں ہوں گی۔ کون سی موجیں؟ ایک تو سچی اور دوسرا دائمی، دوسرا دائمی۔ وہ موجاں ہوں گی تختہ پہ بیٹھے، نو بھی تخت پہ بیٹھے ہے بھی تخت پہ بیٹھے، آپس میں گلاں ہو رہی ہیں، جس ٹائم چاہنا ہے کھانے آ جانے، میوے آ جانے جی، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں۔ ایک خیالی باتیں نہیں ہیں۔ کون سی باتیں؟ ہاں مسئلہ یہ ہے نا، ہم نے سمجھ لیا یہ خیالی گلاں، وہ کتھے جنت؟ اللہ پاک خود اس کا ذکر فرما رہا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے پیارے لفظ اللہ پاک بول رہا ہے۔